على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے۔ اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد میں جب کفار پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا تھا تو مسلمان گھبرا کر جب بھاگ پڑے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ کرام اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور وہ ثابت قدم رہے۔ ثابت قدم رہنے والی جماعت کو یعنی جو وہ جماعت تھی جو ثابت قدم صحابہ اور حضور تھے، وہ ثابت قدم رہنے والی جماعت تھی، اور جو نہ رہی ان کو وہ آوازیں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے بندو ادھر آؤ، مگر گھبراہٹ اور شور، کیونکہ وہ جنگ جیت رہے تھے اور جیتتے ہوئے اچانک جنگ کا پورا پاسا پلٹ گیا اور وہ اس وقت کفار نے یکدم حملہ کر دیا، تو وہ گھبراہٹ اور وہ شور میں وہ حضور کی آواز کو نہ سن سکے۔ اس آیت میں اسی حوالے کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم یاد کرو کہ جب تم افراتفری میں منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور فرمایا کہ تمہارے پیچھے ثابت قدم رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے لیکن تم ان کی پکار کو سن ہی نہ رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں غم دیا۔ اور غم کس لیے دیا؟ فرمایا کہ اس لیے کہ تم نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کر تم نے میرے محبوب کو غم پہنچایا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی معافی کی بشارت بھی اللہ نے سنا دی کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے کے باوجود جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو فرمایا کہ اس پر تم غم نہ کرو، اور تمہارے بہت سے ساتھی اس جنگ میں شہید بھی ہو گئے، تمہیں بھی بہت سے زخم آئے، لیکن اللہ نے تمہیں معافی دینے کا اعلان کر یہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا تمہیں معافی اس لیے دے دی تاکہ تمہارے دل کا یہ مرہم ہو جائے۔ اور آگے فرمایا کہ اس سے مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب کی رضا اور خوشی کس قدر عزیز ہے کہ صحابہ کرام کی وجہ سے حضور کو صدمہ ہوا، اللہ رب العالمین نے انہیں صدمے میں مبتلا کر دیا، اور پھر صحابہ کرام کی جانثاری اور اخلاص کی بھی اللہ نے قدر فرمائی، کیونکہ ان سے جو خطا ہو گئی تھی وہ بری نیت سے نہیں ہوئی تھی، اور وہ لیکن ان کی جانثاری اور اخلاص اپنی جگہ تھا، لیکن ان سے خطا جو ہو گئی تھی وہ بری نیت کی وجہ سے نہیں ہوتی اور وہ اجتہادی خطا تھی، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ساتھ معافی کا بھی اعلان کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی ان صحابہ کی شان میں بھی گستاخی نہ کرے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سنیے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی اور وہ اللہ پر ناحق
گمان کرتے تھے، جاہلیت کے سے گمان، وہ کہہ رہے تھے کہ اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے؟ تم فرما دو اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے، یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف خود نکل کر آ جاتے، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات یعنی تمہارے دلوں کی بات آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اسے کھول کر رکھ دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں وہاں غزوہ احد میں گھبراہٹ ہو گئی، بے چینی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کا پھر کرم دیکھیے، میدان جنگ میں صحابہ کرام کو ان مخلص مومنوں پر کرم نوازی یہ ہوئی کہ اسی میدان میں پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ نے نیند اتار دی۔ اب یہ دیکھیے اللہ کی کرم نوازی کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ بندہ جب پریشان ہوتا ہے، کوئی غم لگ جائے، جب سو جاتا ہے تو جب اٹھتا ہے تو اس کا غم کا وہ اثر نہیں ہوتا جیسے کسی کے دل پہ چوٹ لگی ہوئی ہو، کوئی تکلیف پہنچی ہو، لیکن جب نیند آ جاتی ہے، نیند کے بعد جب بندہ اٹھتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس میدان جنگ میں تم پر نیند اتاری جو صرف مخلص مومنوں پر اتاری، اور اس کی برکت سے مسلمانوں کے دلوں میں جو روب کافروں کا پیدا ہو گیا، کیونکہ اچانک حملہ ہو گیا اور پورا دتر بتر ہو گیا تھا، صحابہ کرام جو جیت رہے تھے اب ہوش و حواس اڑ گئے، اب کافروں کا ایک روب، کیونکہ یہ کیفیت ہے اس سے بندہ بچ نہیں سکتا، خوف اور روب، اب وہ کافروں کا روب اور دبدبہ ان کے صحابہ کرام کے دلوں میں آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کا روب نکالنے کے لیے ان مسلمان صحابہ کرام، ان مخلص مومنوں پر اللہ نے کرم نوازی یہ کی کہ ان پر سکون اور اطمینان کی کیفیت میں انہیں نیند آ گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں راہ خدا میں اللہ نے ہم پر نیند ایسی ڈالی کہ فرماتے ہیں کہ ہم پر نیند ایسے چھا گئی کہ ہم میدان میں تھے اور تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کا جذبہ کیسا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے میدان جنگ میں نیند کیسی آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں دوبارہ تلوار کو اٹھاتا تھا، پھر وہ نیند کے جھونکے کی وجہ سے تلوار گر جاتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کیا اللہ رب العالمین نے سکون صحابہ پر میدان جنگ میں نازل کیا۔ اسی میدان میں منافق لوگ بھی تھے، اس کا بھی اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا کہ وہ منافقوں کا وہ گروہ تھا کہ جنہیں اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، انہیں دین کی، انہیں آقا کی کوئی فکر نہیں تھی، تو فرمایا کہ وہ میدان جنگ میں معاذ اللہ پر بدگمانیاں کر رہے تھے، اور یہ بدگمانیاں کر رہے تھے کہ اس میدان جنگ میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ حضور کی مدد نہ فرمائے گا یا حضور شہید ہو گئے تو آپ کا دین بھی باقی نہ رہے گا۔ وہ میدان احد میں یہ منافق یہ سوچ رہے تھے، یہ صرف جاہلیت کے گمان تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جاہلیت میں بھی ایسے ہی سوچا کرتے تھے، وہ بظاہر مسلمان ہو کر میدان احد میں بھی یہ حرکتیں کر رہے تھے۔ پھر منافقین کے بارے میں ان کا پردہ چاک کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اپنے دلوں میں اپنا کفر اور اللہ کے وعدوں پر انہیں کوئی بھروسہ نہیں، اور جہاد میں یہ آ گئے، اب اس جہاد میں آنے کے بعد انہیں مسلمانوں کے ساتھ آنے پر افسوس یہ تھا، اور اس افسوس کو وہ چھپائے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کی یہ بات وہ بتا دی اور فرمایا کہ جو ان کے دلوں میں ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے وعدے حضور سے سچے نہیں فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین نے ان کا پورا راز فاش کیا اور بتا دیا۔ پھر ان کی ایک اور بات بھی قرآن نے بتائی کہ یہ بھی کہہ رہے تھے، یعنی یہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو چلے گئے تھے، تو یہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا مشورہ مان لیا جاتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ یہ بھی اللہ پر بدگمانی کی، اور انہیں بتایا کہ محبوب انہیں بتا دو ان منافقوں کے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جنگ احد میں ہم نہ آتے تو ہم بچ جاتے، تو یہاں پر ایک وہ قانون بتا دیا، اللہ نے ہمیں بھی بتا دیا۔ وہ قانون کیا ہے؟ فرمایا کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی متعین ہے۔
یہ بندہ ذہن میں رکھے۔ تو فرمایا کہ جس کا تقدیر میں لکھا جانا چکا تھا، یعنی یہ بندے مارے جائیں گے، تو اگر وہ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو وہ اپنے گھروں سے نکل کر میدان میں آتے، کیونکہ ان کا لکھا جانا متعین جگہ تھی، اس جگہ پر آتے اور وہ مارے جاتے۔ تو یہ بتایا کہ تم گھر میں بیٹھ کر بھی کچھ نہ کر سکتے تھے۔ تو یاد رکھو، تقدیر کے سامنے ساری تدبیریں اور ہیلے بیکار ہو جاتے ہیں۔ بندہ یہ اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے کہ وہ سمجھے کہ میں تدبیریں کر لوں، میں ہیلے بہانے کر لوں، تو بتایا کہ جو تقدیر ہے وہ تقدیر غالب آ کر رہتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا کہ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا، اس سے اللہ نے دکھا دیا کہ کون اخلاص سے آیا تھا، کون منافقت سے آیا تھا، اور بتا دیا کہ منافقوں کو بھی اللہ نے آزما لیا اور مومنوں کو بھی آزمایا، اور جو کچھ جس کے دل میں تھا وہ سارا راز اللہ نے کھول کر رکھ دیا۔ یہ دیکھیے میرے رب کی شان ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس پورے واقعے سے جو سبق ملا وہ یہ ملا، نمبر 1 کہ آزمائش ضرور ہوگی، اور آزمائش میں ہی انسان کے سچے اور جھوٹے ہونے کا، کھرے ہو کھوٹے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 2 فرماتے ہیں مسلمان ہمیشہ صابر ہوتا ہے، اور جبکہ منافق بے صبرہ ہوتا ہے۔ یعنی منافقت کی یہ علامت ہے کہ منافق بے صبرہ ہوگا، مسلمان صابر ہوگا۔ یہ بھی اس پورے درس سے پتہ چلا۔ تیسری بات علماء فرماتے ہیں اس پورے سبق سے، غزوہ احد کے اس میدان سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان جو ہوگا اس کو سب سے زیادہ فکر دین کی ہوتی ہے، اور منافق کو سب سے زیادہ اپنی جان کی فکر ہوتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا۔ نمبر 4 کہ مومن ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ سے ہی حسن ظن رکھتا ہے۔ منافق کی علامت یہ ہے کہ اسے معمولی سی بھی تکلیف پہنچ جائے تو وہ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ منافقوں کا بیج جو دلوں میں ہو، تو ہمیں بھی یہ تو ایک میدان میں ہوا، لیکن ہم اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر ایسے منافقت کے بیج تو نہ ہو کہ ہماری بھی یہ حالت تو نہیں ہوتی۔ اسے چیک کرنے کے لیے ہمیں یہ باتیں بتائی گئی۔ نمبر 5ویں بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کا جو وعدہ ہے اس پر کامل یقین رکھنا یہ کامل مومن کی نشانی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، قرآن ہمیں جو جنتوں کی بشارت دیتا ہے تو یہ اللہ کے وعدے ہیں نا، یہ سب عطا کرے گا۔ اب جس کو اس پر ایمان ہے کہ میرا رب مجھے یہ عطا کرے گا، میں یہ کام کروں، تو یہ کامل مومن کی نشانی ہے۔ نمبر 6 اس پورے واقعے سے یہ ملا کہ موت سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا۔ جس کی جہاں موت لکھی ہے مقرر وقت پر وہ آ کر رہے گی، ہزار بہانے کر لے، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں جہاد میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ جہاد میں جائے یا گھر میں بیٹھے، لیکن جہاد میں جائے گا تو پھر یہ تو موت تو پھر اعلیٰ موت ہوگی، لیکن گھر میں بیٹھنے سے بھی موت آئے گی، اور میدان جہاد میں بھی اگر موت لکھی ہوئی ہے تو وہاں بھی آئے گی، لیکن وہاں آئے گی تو وہ اعلیٰ نعمت کے ساتھ آئے گی اور اعلیٰ درجے بھی دلائے گی۔ 7ویں بات جو اس سبق اس سے ملا وہ یہ کہ غزوہ احد میں منافقین کے علاوہ جتنے مسلمان تھے وہ سب اللہ کے پیارے تھے۔ اللہ نے ان تمام صحابہ پر خصوصی فضل و کرم کیا نازل فرمایا کہ ان پر میدان احد میں ان پر نیند بھی نازل کی۔ منافقوں پر اس میدان میں بھی نیند غالب نہیں آئی، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ یعنی یہ بھی دیکھیے رب کیسے پہچان لیتا ہے، یعنی رب کی کرم نوازی دیکھیے، میدان احد میں منافقوں پر نیند غالب نہیں آئی، منافقوں کو صرف اپنی جان کی فکر، اور اس میدان میں بھی صحابہ کرام کیونکہ مخلص سے اللہ رب العالمین نے ان پر خصوصی کرم نوازی فرمائی۔ اور اس رکوع کو آخری آیت میں پڑھ کر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے۔ یہاں وہی بات دوبارہ آئی کہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ اس دن جو بھاگے تھے
وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بھاگے تھے، کہا شیطان نے انہیں، وہ ان کے بعض اعمال ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے لغزش ہو گئی، پھر بھی ان کی غلطی ہوئی لیکن اللہ نے انہیں معاف کرنے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ بار بار آپ نے قرآن کی آیت میں سنا، 3-4 بار فرمایا اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتا دیا کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہے، اور بتا دیا کہ اللہ ہی بخشنے والا ہے اور اللہ ہی حلم والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا مولا کریم اس میں سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی وہ معاف فرما، ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی برکتیں، رحمتیں، عزتیں عطا فرما۔ قرآن کے صدقے میں یا اللہ ہماری ساری پریشانیاں دور کر دے، ہماری بیماریاں دور کر دے، ہمارے گھروں میں رحمتیں عطا فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع کر دے، ہمیں مولا کریم آخرت کی فکر عطا فرما۔ اس قرآن کی برکت سے ہماری مولا کریم موت کے وقت ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما، ہمیں برے خاتمے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس قرآن پاک کے درس کی برکت سے تو اپنی رضا عطا کر دے، اپنی رضا والی زندگی، رضا والی موت نصیب فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، موت کی سختیوں سے محفوظ فرما، ہمیں قبر کی بھی وحشت سے محفوظ فرمانا، ہماری قبر کو بھی نور قرآن سے منور کر دینا۔ اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، اس درس قرآن کی برکت سے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، حضور کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی جھولیوں کو بھر دے، جس کی جو جائز مراد ہو اس پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ۔